پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سارے سبسکرائبرز کا اور سارے ویورز کا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہم وہ پاگل سی ایپیسوڈ 31 ڈسکس کریں گے، اور ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو بیلا جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے اور سارے لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ سارم بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور سب لوگ سیڈ ہیں کیونکہ بیلا کا مسکیریج ہو چکا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے ایک دفعہ پھر سارا کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اور شازمہ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سارا کی احسن حیات اور سارم کی والدہ نے بہت زیادہ بے عزتی کی ہے، اور اب شاید ساری زندگی وہ ان لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھا پائے گی۔ احسن حیات شازمہ کو کہتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں ان ساری چیزوں کی، ساری چیزوں کے، اور ان کو ایسا لگتا ہے۔ تو پھر وہ سارا کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ سارا جو ہے وہ زین کے ساتھ چلی گئی ہے اور وہ اس کا شوہر ہے۔ زین سارا کو گھر لے جاتا ہے اور وہ سارا وہاں پہ بہت رو رہی ہوتی ہے، اور سارا زین کو کہتی ہے کہ وہ خود ایک سارٹ آف منحوس انسان ہے، اور اس کی وجہ سے 3 زندگیاں ذہین کی، بیلا کی اور خود اس کی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اس نے اپنے احسن صاحب جو کہ اس کے والد ہیں ان سے بھی بہت بدتمیزی کی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو ایک منحوس اور بدنصیب انسان ٹھہرا رہی ہے، اور ہر چیز کا ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ہی ٹھہرا رہی ہے سچویشن میں۔ زین کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنی پنشمنٹ نہیں دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کی ذمہ دار آپ ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے سارا سے کہ اگر آپ کہیں بھی جائیں گی تو وہ زین اس کو خود لے کے جائے گا، اور ان کو اکیلے جانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ سارم جو ہے وہ سارم اور بیلا بہت زیادہ مسکیریج کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بیلا جو ہے وہ کافی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سارے کی زندگی برباد ہو گئی، اور اب اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا، تو اس کے برداشت ہے یہ سب بیڈ لکس اور مس فارچونز جو ہیں وہ اس کے برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ سارم کہتا ہے کہ اب ہم لوگ دبئی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ سارم کی والدہ بھی جو ہے وہ سارا کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب سارا اور ان لوگوں کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور سارم کو چاہیے کہ وہ سارا کا نمبر بیلا کے فون سے ڈیلیٹ کر دے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ احسن حیات صاحب جو ہے وہ سارا کو کافی مس کر رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں جس طرح سارا رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو آپ کی بیٹی ہوں، اور وہ ساری باتیں احسن حیات صاحب کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور وہ بیلا کی طرف سے بھی کافی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی اکیلی ہے، اور وہ پھر شازمہ کو بتاتے ہیں کہ بیلا اور اس کا ہسبینڈ سارم جو ہے وہ دبئی موو کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ بھی دبئی جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ بیلا کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ وہاں پہ بزنس کو بھی ٹیک اوور کریں گے جس کو پورا ہونے میں 1 مہینہ تو لگ سکتا ہے۔ سارا بھی اداس ہے، اور سارا کو بھی اپنی فیملی یاد آ رہی ہوتی ہے، اور بیلا اور احسن حیات کے ساتھ وہ کس طرح ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہتی تھی، اور اچھے دنوں کی یاد جو ہے وہ اس کو ستا رہی ہوتی ہے کہ جب احسن صاحب جو ہے اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ شاید میں ہی منحوس ہوں، اور کس طرح اس کی لائف چینج ہو گئی، اور کس طرح بیلا کے ساتھ بھی یہ سارا مس فارچون ہو گیا۔ تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہے، اور وہ رو رہی ہوتی ہے اپنی ساری زندگی اور حالات کو دیکھ کے۔ زین کی والدہ اس بات کو سوچ رہی ہیں کہ احسن صاحب جو ہے کس طرح شازمہ کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح چھوڑ دیا ہے۔ زین کہتا ہے کہ احسن صاحب کا نام اس کے سامنے نہ لیں کیونکہ ان کی وجہ سے زین کی فیملی اور زین کی اپنی کافی عزت افزائی ہو چکی ہے، اور کوئی بھی نوکری اس کے لیے چھوٹی نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی نوکری کر سکتا ہے۔ لیکن زین کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ تو گزارا کر لیں گے، لیکن سارا کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، جس پہ زین کہتا ہے کہ سارا کو گزارا کرنا ہوگا۔ پھر ذہین جو ہے وہ سارا کے روم میں جاتا ہے، اور وہ سو رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر اس سے کہتا ہے کہ وہ ہر بات میں سارا کے ساتھ ہے، اور وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اس کی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکا، اور یا تو اس کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ یہاں آ گئی تھی تو وہ اس قابل ہوتا کہ وہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا، اور سارا بہت اچھی ہے، اور وہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔
یہ باتیں سن کے سارا جو ہے ایک طرح سے خوش ہوتی ہے اور ملے جلے ایکسپریشنز جو ہے وہ اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں. سارے پھر اپنی نئی جاب پہ شو روم پہ جاتا ہے اور جہاں پہ مینیجر اس کو جو ہے وہ اورینٹیشن دیتے ہیں پریمیسز کی، اور شاید جاب ڈسکرپشن بھی دیتے ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے. اورینٹیشن کے بعد سارم زین اپنے دوست سے ملتا ہے اور اس کا تھینک یو کہتا ہے کہ اس نے اس کے اس مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے. اس کا دوست بھی اس کو کہتا ہے کہ زین نے بھی اس کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور اس کی اسٹڈیز میں نوٹس کیے، اور سارم کی ہیلپ کے بغیر زین کی ہیلپ کے بغیر وہ MBA پورا نہیں کر سکتا تھا. سارا زین سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ اس کو جاب مل گئی، ورنہ سارا اپنے آپ ہی کو بلیم کر رہی ہوتی اس کی جاب لیس ہونے کی وجہ سے. اس پہ زین اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں بلیم کر رہی ہیں اگر میں جاب لیس ہوں تو. سارا یہ بھی کہتی ہے کہ احسن حیات کی کمپنی کے بعد یہ جاب میں تم ایڈجسٹ ہو جاؤ گے، یہ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو زین کہتا ہے کہ وہ محنت سے نہیں گھبراتا اور وہ یہ جاب بھی کر لے گا اور ٹیوشنس بھی پڑھا لے گا. زین کی والدہ ان لوگوں کو بلاتی ہیں کیونکہ کھانے کا انتظام ہوا ہے زین کی جاب ملنے کی خوشی میں. اس کے بعد زین جو ہے وہ پیزا آرڈر کرتا ہے سارا کے لیے، اور اس کے پاس پیزا لے کے آتا ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری حرکتیں کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں تو چند دن کی یہاں مہمان ہوں اور بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی کیونکہ میں جابس وغیرہ ڈھونڈنی اسٹارٹ کر دی ہیں. زین کہتا ہے کہ تمہاری تو ایجوکیشن بھی پوری نہیں ہوئی تو یہ سب کیسے ہوگا. پھر شازمہ اور وہاد جو ہے وہ شازمہ اس کو انوائٹ کرتی ہے کیونکہ احسن حیات نے اس کو سائننگ اتھارٹی دے دی ہے جائیداد کی. وہاد اس کو کہتا ہے کہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ، اور جس طرح سارا اور بیلا کو بھگایا ہے اس طرح اب احسن کو بھگانے کا بھی پلان اس کے دماغ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ اب جو ہے وہ بھاگنے کی باری جو ہے وہ اب احسن حیات صاحب کی خود کی ہے، اور یہ دونوں کی پلاننگ سے جو ہے وہ احسن حیات بھی باہر ہو جائیں گے کیونکہ سائننگ اتھارٹی تو مل چکی ہے. شازمہ کہتی ہے کہ جب تک ساری جائیداد اس کے نام پہ نہیں ہوتی فی الحال وہ یہ اسٹیپ لینا نہیں چاہ رہی. پھر سارا جاب انٹرویوز کے لیے باہر نکلتی ہے، اور اس نے کافی ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ اس کی سانس جو ہے وہ کافی ناراض ہوتی ہیں کہ تم اس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تم دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لو کیونکہ محلے والے کافی زیادہ باتیں کریں گے. تو سارا کہتی ہے کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ انہی کپڑوں میں انٹرویو دینے جائے گی. اور وہ کچھ ان کو بھی کچھ باتیں سناتی ہے جس پہ زین کی والدہ جو ہے وہ بھی کہتی ہیں اچھا بھائی تمہاری مرضی، تمہیں اگر اس طرح جانا ہے تو جاؤ. پھر جب سارا محلے سے واک کرتی ہے تو محلے کے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور محلے کی عورتیں باتیں کرتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے. اور زین کی بھابھی بھی کہتی ہیں کہ یہ کس قسم کے کپڑے پہن کے جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے. تو محلے والے بھی کافی باتیں بناتے ہیں لیکن سارا جو ہے وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی اور وہ اپنے جاب انٹرویو کی طرف رواں دواں رہتی ہے. اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیسی باتیں کرتا ہے. زین کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ کلفٹن ڈیفینس کا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ تم اس طرح کے کپڑے پہنو. پھر محلے والے بھی زین کے گھر آتے ہیں اور ان کی والدہ سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ سب اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ تو شریفوں کا محلہ ہے، جس پہ وہ بات سنبھال لیتی ہے. سارا پھر اپنے انٹرویو کے آفس میں پہنچتی ہے جہاں پہ اس کو ہائرنگ مینیجر جو ہے وہ اندر آنے کے لیے کہتے ہیں. اس کا پروفائل دیکھ کے وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو احسن حیات انڈسٹریز کے مالک احسن حیات کی بیٹی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احسن صاحب سے پوچھ کے جو ہے وہ آپ کو لیٹر دے دیں گے. اور اس کے پیپرز بھی سارے کمپلیٹ نہیں ہیں، MBA بھی مطلب BBA بھی پورا نہیں ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا. تھینک یو ویری مچ.